السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اہل ایمان وہ ہیں جب ان سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، گناہ کرنے کے بعد فوراً جب انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو معاف کرنے والی ذات تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اہل ایمان وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے۔ حضرات، اس آیت میں اہل ایمان کی ایک سب سے بڑی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ صفت ہے صفت استغفار، وہ صفت ہے صفت استغفار۔ اہل ایمان زندگی میں ہر آن، ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی استغفار کا اہتمام کرتا ہے، خصوصاً اس وقت میں جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی خطا، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، فوراً وہ استغفار کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایک اہم صفت کا تذکرہ فرمایا، وہ صفت ہے صفت استغفار۔ حضرات، ایک بات یاد رکھیں، استغفار
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گناہوں کے بعد ہی کیا جائے، کیونکہ استغفار ایک مستقل وظیفہ بندگی ہے، استغفار مستقل ایک ذکر ہے، استغفار مستقل ایک عبادت ہے، استغفار مستقل ایک مشغلہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ لوگوں، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، لوگوں اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد میں استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں بیٹھے رہتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو گنا کرتے تھے، کاؤنٹنگ کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک و صاف ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زائد مرتبہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمیں دن اور رات میں کتنے مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں اور آپ، ہم سے دن اور رات میں کتنے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جانے اور انجانے میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہم کو استغفار کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے۔ حضرات، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنے قوموں کو ہمیشہ استغفار کی تعلیم دیتے رہے، ہمیشہ استغفار کا حکم دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، اس سے ہوگا کیا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مالوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو باغیچے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو لہلہا اٹھیں گے۔ وَجَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور تمہارے نیچے نہریں جاری فرمائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنے قوم کو یہ تعلیم دیتے رہے، یہ حکم دیتے رہے کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضرات، قرآن مجید بھی اہل ایمان کو جا بجا استغفار کا حکم اور تعلیم اور تلقین کرتا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
اہل ایمان وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو تہجد کے لیے اٹھنے کے بعد، تہجد کی نماز کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ ایسی گھڑی میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی ساتوں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا، جس کی میں گناہ کو معاف کروں، جس کی میں بخشش کروں، جس کے میں گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اہل ایمان کو یہی تعلیم دی گئی کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ حضرات، استغفر اللہ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، ایک ایسا استغفار ہے جن سے ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، ایک طرف ہم سے بندگی ہوتی ہے، اسی طرح دوسری طرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسری طرف ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں کچھ منظر کشی کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے میں جو اہل کفر ہیں، آپ کے زمانے میں جو اہل شرک ہیں، ان کی نافرمانی، جب وہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے جاتے ہیں، جب وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، ان پر عذاب آ سکتا ہے، لیکن دو باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں وجوہات کو قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا، بیان فرمایا۔ سورہ انفال کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان میں رہیں گے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اہل کفر کے درمیان میں رہیں گے، جب تک آپ اہل شرک کے درمیان میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کوئی عمومی عذاب ان پر نازل نہیں فرمائے گا۔ اس وقت تک کوئی عمومی عذاب اہل کفر پر بھی، اہل شرک پر بھی نہیں آئے گا۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک لوگوں کے درمیان میں استغفار کرنے کی عادت رہے گی، جب تک لوگوں کے اندر استغفار کرنے والے رہیں گے، اس وقت تک میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اس سے پتا چلا ہے جب بھی کسی معاشرے میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، استغفار کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، استغفار کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم استغفار کی عادت ڈالیں، استغفار کرنے کا اہتمام کریں، اپنی زندگی کا جو روٹین ہے اس میں شامل کریں استغفار کو۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آخری وحی ہے، قرآن مجید کی جو آخری وحی میں کچھ آیتیں بھی ہیں، کچھ سورتیں بھی ہیں۔ آخری وحی میں آیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آیت کچھ اور ہے، آخری وحی میں جو سورت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مکمل سورت سب سے آخر میں جو وحی نازل ہوئی وہ کون سی سورت ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر وہ سورت ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جو سورت کے اعتبار سے جو سب سے آخری میں جو نازل ہونے والی جو سورت ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں نازل فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصر و مدد آ جائے، فتح اور کامرانی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکرانے کے طور پر تسبیح بیان کرو۔ فَسَبِّحْ
बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर, और अल्लाह तबारक व ताला से इस्तगफार करो। अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी सूरत जो वही के एतबार से जो नाजिल हुई, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दे रहे हैं, इस्तिग़फ़ार करने का पैगाम दे रहे हैं, इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जब भी हमारी उम्र आगे बढ़ने लगे, जब भी हम मौत से करीब होते, जब भी हम मौत से करीब होने लगे, जब भी हमारी जिंदगी का इख्तिताम होने लगे, तो हम लोगों को चाहिए कि हम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें, हम लोग इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें। हमारी उम्र 60 साल हो गई, हमारी उम्र 70 साल हो गई, हम मौत के करीब हो गए हैं, हम एक जिंदगी के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे वक्त में हम लोगों को चाहिए कि जिंदगी के इख्तिताम पर इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुन नस्र के जरिए से यही पैगाम दिया कि इस्तिग़फ़ार करो, अपनी जिंदगी में इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो। हजरात, किताब व सुन्नत जब हम पढ़ते हैं, यानी कुरान मजीद और अहादीस नबविया जब हम पढ़ते हैं, ये एक चीज आप देखेंगे, ये एक चीज आप देखेंगे कि किताब व सुन्नत में इस्तिग़फ़ार का हुक्म कहां कहां दिए गए हैं। जो बड़ी बड़ी इबादतें हैं उसके इख्तिताम पर अल्लाह तबारक व तआला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म और इस्तिग़फ़ार की तालीमात दिए हैं। बड़ी बड़ी इबादतों के इख्तिताम पर मसलन सबसे पहली इबादत देखिए, फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आखिर में सलाम फेरते हैं। सलाम फेरने के बाद फर्ज नमाज के बाद बहुत सारे अज़कार होते हैं, मसलन अल्लाहु अकबर है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम दी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजों के बाद ये अज़कार की पाबंदी किए, मुदावमत किए हैं। फर्ज नमाज के सलाम के फौरी बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहने के बाद 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। और इसी तरह मैंने अभी आपके सामने कहा, वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फिरून, अहले ईमान वो हैं जो तहज्जुद के लिए उठते हैं, तहज्जुद की नमाज के बाद फौरन अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं। वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फिरून। यहाँ भी इबादत के इख्तिताम पर इस्तिग़फ़ार का तज़किरा है। और वहीं पर हजरात, हज इस्लाम का जो 5वां रुकन है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज जैसी अजीम इबादत, उसके अंदर जो वकूफ़ अरफ़ा है, अल हज अरफ़ा, हज नाम है वकूफ़ अरफ़ा का। जब वकूफ़ अरफ़ा में क़याम कर चुके हैं, ठहर चुके हैं, वकूफ़ अरफ़ा के बाद जब हाजी हजरात मुज़दलिफ़ा में जाते हैं तो फौरन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग़फिरुल्लाह। जब वकूफ़ अरफ़ा से गुजर चुको तो फौरन इस्तिग़फ़ार करो। यहाँ भी एक अजीम इबादत के इख्तिताम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी इबादतों के इख्तिताम पर इस्तिग़फ़ार का हुक्म इसलिए दिया गया, इसलिए दिए हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं ये बड़ी बड़ी इबादतों के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म इसलिए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की तरबियत करना चाहते हैं। इसलिए कि जब बंदा इबादत करता है, कोई भी इबादत, बंदा जब फर्ज नमाज पढ़ता है, बंदा जब रोजा रखता है, बंदा जब ज़कात देता है, बंदा जब हज करता है, बंदा जब दूसरी इबादतें करता है, शैतान उसके दिल में वसवसा डालना चाहता है कि मैंने नमाज की पाबंदी की, मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं बहुत बड़ा हाजी हूँ, मैं बहुत बड़ा रोजेदार हूँ, मैं काइमुल लैल और साइमुन नहार हूँ। ये शैतान इंसान के दिल के अंदर वसवसा डालना चाहता है। वसवसा डालकर इंसान के दिल के अंदर गुरूर, तकब्बुर पैदा करना चाहता है, जो तकब्बुर के इंसान के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज है। जो तकब्बुर के इंसान के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक चीज। इंसान माल पर फख्र करता है, दौलत पर घमंड करता है, ये अलग चीज है। लेकिन इंसान जब इबादत पर फख्र करने पर आ जाए, सबसे बड़ी
خطرناک تکبر ہے۔ خود نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دوسرے آدمی کو دیکھ کر حقیر سمجھتا ہے کہ یہ نمازی نہیں ہے۔ خود مال کا زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد دوسروں کو یہ حقیر سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی مال رکھتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کی توفیق دے دی، لیکن اللہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کہ یہ مال رکھ کر بھی حج نہیں کرتا، مال رکھ کر بھی عمرہ نہیں کرتا۔ جو عبادت کے حوالے سے دل کے اندر جو شیطان تکبر پیدا کرتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے، جو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ بڑی بڑی عبادتوں کے اختتام پر، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور بہت ساری عبادتیں ہیں، بڑی بڑی عبادتوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم کو چاہیے کہ استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا، ہم تو نماز پڑھے ہیں، ہم تو کوئی گناہ تو نہیں کیے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ استغفار یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ گناہ کے بعد ہی ہو، اس لیے کہ استغفار ایک مستقل وظیفہ بندگی ہے، مستقل ایک وظیفہ عبادت ہے، مستقل ایک وظیفہ ذکر ہے استغفار۔ فرض نماز کے بعد جو بھی نماز جو بھی عبادتیں ہیں کرنے کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ استغفار اس لیے کرنا چاہیے کہ اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح میں عبادت نہیں کر سکا، جس طرح میں نماز پڑھنی چاہیے تھی، جس طرح خشوع خضوع کے ساتھ، جس ناحیے سے میں جس خشوع خضوع کے ساتھ میں عبادت کرنی چاہیے تھی، میں نے وہ خشوع خضوع میرے اندر نہیں پایا گیا، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ ہر عبادت کے بعد ہم کو چاہیے کہ استغفار کی عادت ڈالیں۔ آپ نماز پڑھو یا دوسروں کی مدد کرو یا زکوٰۃ دو یا صدقہ دو، جب بھی کوئی آپ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد فوراً استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور اسی طرح سے حضرات کتاب و سنت میں جن مقامات پر استغفار کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان میں سے ایک، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، استنجے کے لیے جاتے ہیں، بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی ہم دعا پڑھتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد بھی ہم دعا پڑھتے ہیں۔ آپ جب قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں شریعت یہ دعا سکھائی گئی، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ استغفار کرو، غفرانک، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اس کی دو وجوہات مفسرین ہمیں بتاتے ہیں، محدثین ہمیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری ظاہری گندگی سے مجھے پاک و صاف کیا ہے، جس طرح میری ظاہری ناپاکی اور گندگی سے مجھے صاف کیا ہے، اے اللہ اسی طرح میری باطنی گندگی سے بھی مجھے صاف فرما دے۔ دوسری وجہ اس لیے استغفار کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر اسے باہر بھی نکال رہا ہے، بول کے ذریعے سے، براز کے ذریعے سے۔ اگر ولو بالفرض ہم کھا رہے ہیں
ہم پی رہے ہیں ولو بالفرض، اگر ہمارے جو پی رہے ہیں اگر وہ باہر 24 گھنٹے کے لیے باہر نہ آئے یا 48 گھنٹے کے لیے باہر نہ آئے، ہم جو کھا رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے یا 48 گھنٹے کے لیے اگر باہر نہ آئے کیا ہوگا؟ اسی لیے اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم استغفار کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ جس طرح تو نے ہمیں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، جو صحت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس صحت کی ہمیں قدر نہیں ہے، اس صحت کی ہمیں قدر نہیں ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ بھی ایک جگہ ہے جو قضائے حاجت سے جب ہم فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو یہاں پر بھی استغفار کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ حضرات اسی طرح سے حضرات استغفار زندگی کے مسائل کا حل ہے، استغفار زندگی کے بہت سے مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ زندگی میں آپ کو پریشانی ہے تو استغفار کو آزماؤ، اگر آپ بیمار ہیں تو استغفار کو آزماؤ، اب اگر آپ کو زندگی میں ٹینشن ہے تو آپ استغفار کو آزماؤ، اگر آپ کو زندگی میں آرام نہیں ہے تو آپ استغفار کو آزماؤ، اگر آپ کو بے اولادی کی شکایت ہے تو آپ استغفار کو آزماؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت شادی ہو کے کئی سال ہو گئی ہے، اولاد کی نعمت سے مجھے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں نوازا، کوئی وظیفہ بتائیں میں کیا کروں، کچھ وظیفہ بتائیں اس وظیفے کی پابندی سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو، تم بھی استغفار کرو اور تمہاری زوجہ تمہاری بیوی ہیں وہ بھی استغفار کرو، دونوں مل کر استغفار کی پابندی کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ چند دن گزری، اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو کہ تاجر تھا، بزنس مین تھا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بہت محنت کرتا ہوں، خون پسینہ بہاتا ہوں، لیکن تجارت میں نفع ہونے کے بجائے ہمیشہ تجارت میں گھاٹا ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ تجارت میں نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی وظیفہ آپ بتائیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جاؤ جا کر استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تجارت میں برکتیں عطا فرمائے گا، نفع عطا فرمائے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک اور شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت امام حسن بصری میں ایک کسان ہوں، میں جب بھی کھیتی میں کوئی چیز بوتا ہوں، فصلیں لگاتا ہوں تو وہ فصلیں نہیں نکلتی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو۔ تینوں آدمی آئے، تینوں آدمیوں کی پریشانیاں، تینوں آدمی کے مسائل الگ الگ ہیں، لیکن حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تینوں لوگوں کو ایک ہی دوا، ایک ہی جواب حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ ہے استغفار۔ پاس بیٹھے رہنے والے شاگرد نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت تینوں آدمی آئے، تینوں آدمی اپنے الگ الگ پریشانیوں کو لے کر آئے، لیکن آپ نے تینوں آدمیوں کو ایک ہی جواب دیا، ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے خود سے جواب نہیں دیا، میں اپنی مرضی سے جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے قرآن سے جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سچ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو اپنے رب کے پاس توبہ کرو، استغفار کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائے گا، موسلا دار بارشیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ کسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا، اگر آپ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارے بغیچے لہلہا اٹھیں گے۔
لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں استغفار کرنے کی عادت ڈالیں، استغفار کو پابندی اور استغفار کو لازمی قرار دیں۔ حضرات اب استغفار کون سا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ بازار میں بہت سارے استغفار آ چکے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو استغفار وہ کرنا ہے جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ آپ رب اغفر لی بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، لیکن سب سے افضل استغفار وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا خلقتنی وانا عبدک ووعدک۔ دعائے قنوت کے مانند ایک چھوٹا سا استغفار ہے، اس کو چاہیے کہ ہر مسلمان اس کو یاد کر لیں۔ اس کی فضیلت ایسی ہے، اگر ایک آدمی صبح کو یہ استغفار پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر وہ انتقال کر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کرا دے گا۔ شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے اور وہ انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔